دین کو سیکھا، تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان کو سیکھا. جب ایمان کو سیکھا اندر میں استعداد و صلاحیت پیدا ہوئی اللہ کے حکموں کا پالن کرنے کی. رات کو اتری پردے کی آیت، صبح ایک عورت بھی بغیر پردے کے نظر نہیں آتی تھی. شراب کی حرمت آئی، شراب کے صحابہ عاشق، شراب کے شوقین، شراب کے دادا مٹھیوں کے اندر ان کی شراب اتری ہوئی ہے. جس طرح ہمارے یہاں پیدا شدہ بچے کو مٹھی دی جاتی ہے، وہاں چولہے کے بچے کو شراب پٹائی جاتی ہے. اس کے مکان میں جتنی زیادہ پرانی شراب وہ اتنا قابل احترام سمجھا جاتا تھا. نکاح ہو، شادی بیاہ کے موقع ہو، لین دین کے موقع ہو، تحفے تحائف اور اس میں شراب کے بچے دیے جاتے ہیں. جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب وہ اتنا وی آئی پی قابل احترام سمجھا جاتا تھا. ایک آدمی بزرگوں اس کے پاس 50 سال پرانی شراب ہے اور دوسرے کے پاس 100 سال پرانی شراب ہے. یہ 50 سال پرانی شراب والا 100 سال پرانی شراب والے کی نکاح کا شادی کا پیغام نہیں بھیج سکتا تھا. اس میں اس کی بے عزتی سمجھی جاتی. عزت کا معیار شراب بنا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھر بھر کر جام پیش کر رہے شراب کا، لو پیو لو پیو. ایک شراب کی مجلس چل رہی ہے اور ادھر منادی آواز دیتا ہوا گزر رہا، آج سے شراب حرام، آج سے شراب ممنوع، اب یہ نہیں پی جائے گی. شراب کے عاشق، شراب کے شوقین، شراب کے دلدادہ 500 شراب کے نام جانتے تھے. 500. آج کے پینے والے کو پوچھے بابا تیرے فیوریٹ برانڈ کون سے، 2-4 نام گنائے گا وہ. اور صحابہ 500 نام جانتے تھے. شراب پیش نہیں کی تھی انہوں نے، شراب پر پیش نہیں، گٹھیوں میں ان کی شراب اور خالص پیتے تھے. آج کے پینے والے کو پوچھو بابا تو کیسے پیتا ہے، تو کہنا میں کاٹر کرتا ہوں، سوڈا ملاتا ہوں، پانی ملا کر پی. کیوں بابا کیوں ملاتے ہو؟ کہا بہت تیز ہوتی ہے نا، بولے وہ برداشت نہیں کر پاتا آدمی. اور وہ خالص شراب کے پینے والے گٹھیوں میں شراب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ پیش کر رہے، لو پیو لو پیو، اور آواز آئی یہاں سے شراب حرام، شراب ممنوع. اللہ اکبر. ایمان تو اس طاقت کا نام ہے میرے بزرگوں جو پورے جسم کے رگ و ریشے پر شریعت کی لگام لگا دیتا ہے. کیا مجال ایمان والا جھوٹ بولے، دھوکہ دے، حرام کمائی غبن کرے، کسی کی زمین لوٹے، کسی کا مکان ہڑپ کرے، کسی کے خلاف کورٹ میں جھوٹا مقدمہ دائر کرے، ہو ہی نہیں سکتا. ایمان تو اس طاقت کا نام ہے جب آدمی کے اندر یہ اترتا ہے ایمان. یہ ایمان آدمی کو اللہ کے حکموں کا پالن کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. ادھر شراب کا دور چل رہا ہے. حضرت انس پیش کر رہے ہیں، لو پیو، چل رہی ہے مجلس. اچانک آواز آئی شراب حرام، شراب ممنوع، اب یہ نہیں پی جائے گی. اللہ اکبر. کیا اندر کی ایمان کی کیفیت اور مایا بنی ہوئی تھی. جس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اس اللہ کے بندے نے یہ گوارا نہیں کیا. ارے بھائی پہلے تو اللہ میں نے کہا اس کے نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. پھر کہا ٹھیک ہے بابا تم پی تو رہے ہو لیکن کم سے کم اتنا تو کرو کہ نماز کے وقت میں پی کے نہ ہو. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اب تو بات حد سے آگے نکل گئی، اب تو بالکل حرمت آ گئی. تو چلو پی لو دل بھر کے، توبہ کرے گی، معافی مانگے گی. نہیں میرے بزرگوں، جس بندے کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اس نے اس کو ختم کرنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ اس جام کو اس نے زمین پر ڈال دیا. جام جس کے منہ تک پہنچ چکا، اب اسے تو گھوٹی بھرنا ہے نا. اس نے یہ نہیں سوچا بھائی جھوٹی کیوں چھوڑے، آدھی پی کر آدھی کیوں چھوڑے، اس کو پوری کر لو نا. نہیں میرے بزرگوں، اس نے منہ تک پہنچی ہوئی شراب کو زمین پر ڈال دیا. اور جس اللہ کے بندے نے گھونٹ بھری، شراب تو منہ کے اندر ہے، حلق کے اندر اتارنی باقی ہے، اور اس نے سنا شراب حرام، اس اللہ کے بندے نے منہ کی پی ہوئی شراب کو حلق کے نیچے اترنے سے پہلے اس کو تھوک دیا. اور جس اللہ کے بندے نے اس مجلس میں پی رکھی تھی شراب اتر گئی اس کے پیٹ میں. اب یہ ایمان، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا دھیان، یہ آخرت کی فکر، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر اس کو چھڑوڑ رہی ہے. او اللہ کے بندے، تیرے پیٹ میں بڑی چیز، حرام چیز، گندی چیز، ناپاک چیز پڑی ہے. کیا ہوگا تیرا آخرت میں، کیا جواب دے گا تو اللہ کی عدالت میں. اب ایمان اس کو چھڑوڑنا شروع کیا اور اس اللہ کے بندے نے انگلیاں ڈال کر حلق کے اندر پی ہوئی شراب کو پیٹ کے اندر سے باہر نکالا. یہ کتنی شراب حرام ہوئی. یہ ہمارے اڑیسہ میں، یہ ہمارے میرے بزرگوں جاجپور کے اندر جیسے بارش کے دنوں میں ندی اور نالے کیسے بہتے، ایسے مدینے کی گلیوں سے شراب بہتے. کوئی سی آئی ڈی نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی حکومت کا قانون نہیں، کوئی چارج شیٹ نہیں، کوئی ہتھکڑی نہیں، کوئی لاک اپ نہیں. ایک حکم پر شراب چھوڑی جا رہی ہے، ایک حکم پر شراب. آج تم شراب کے خلاف سخت سے سخت قانون بناتے جاؤ. جتنے تم سخت قانون بناؤ گے اتنی زیادہ یہ بنے گی اور اتنی زیادہ بکے گی اور اتنی زیادہ پی جائے گی. وہاں کوئی قانون نہیں. ایک حکم پر شراب چھوڑی جا رہی ہے، ایک حکم پر شراب چھوڑی جا رہی ہے. اصل میں میرے بزرگوں ایمان کی اندر کی طاقت آدمی کو اللہ کے حکموں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ دعوت کی محنت کسی ایمان کے بنانے کی محنت ہے. صحابہ فرماتے تعلمنا
ایمان، ہم نے ایمان کو سیکھا، جب ایمان کو سیکھا تو اندر میں استعداد و صلاحیت پیدا ہوئی، اس لیے کہ ایمان وہ طاقت کا نام ہے، آدمی کے اندر صفات اور خوبی اور کمالات یہ پیدا کرتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بولے، دھوکہ دے، غبن کرے، حرام کمائی کمائے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ خدا کی نافرمانی کرے۔ اس طرح معصیت کا اور میرے بزرگوں ایمان والے کا کوئی جوڑ نہیں ہے معصیت کے ساتھ، اس کا یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ کہو گے انسان ہے، فرشتہ تو نہیں، غلطی تو انسان ہی کرتا ہے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، گناہ تو انسان ہی سے ہوتا ہے، غلطی تو انسان ہی کرتا ہے، لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اڑیسہ والوں، اس کی ایک اور صفت بیان کی کہ اگر اس ایمان والے سے، مسلمان سے ان کیس اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر معصیت ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اس کی ایمان کی غیرت کا تقاضا یہ، جب تک یہ توبہ نہ کر دے اس گناہ سے، اس کو کسی کروٹ نیند نہ آئے، اس کو پانی حلق کے نیچے نہ اترے، اس کے بعد بچوں کا ہنسنا بولنا اس کو بھلا نہ لگے، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائے۔ کیوں؟ آج اس نے اپنے پرمیشور کو ناراض کیا، آج اس نے اپنے خالق کو ناراض کیا، آج اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، یہ اللہ کے حکم کا توڑنا اس کی رات کی نیند حرام ہے، اللہ کہ جب تک یہ توبہ نہ کرے، اب چاہے اس توبہ کے ساتھ اس کی جان کیوں نہ چلی جائے، یہ اس کی ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک عورت دربار نبوی میں حاضر ہوئی، رو رہی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھ کو سزا دیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا۔ حالانکہ اس عورت کو کسی نے زنا کرتا ہوا دیکھا نہیں تھا، آدمی کو ایمان کی طاقت چلاتی اللہ کے حکموں پر، اس کو کسی نے زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ اندر کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی عدالت کی بیٹی کی فکر کہ مجھے آخرت میں اس باپ کے گھٹنے کو لے کر جاؤں گی، اللہ کو کیا جواب دوں گی، کیا وہ دکھاؤں گی، اس لیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن کی دعوت تھی، کونوا من ابناء الاخرہ، لوگوں آخرت والے بنو۔